پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو اس کا اظہار شب معراج یوں بھی ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اور وہ اس طرح کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام صف بستہ تھے مسجد اقصی میں، امام کا انتظار تھا۔ پھر جب امام تشریف لے آئے، یعنی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نے تکبیر کہی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی سارے نبیوں کی، یعنی جو سب نبیوں کے بعد تشریف لائے۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب سے یہ مرتبے میں بھی پیچھے ہیں، نہیں، مرتبے میں سب سے آگے۔ تو یہ معراج کی شب میں اظہار ہوا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کو بڑے پیارے اور چھوٹے انداز میں منظوم طور پر بیان کیا ہے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایام معنائے اول آخر، پیچھے سب دست بستہ حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، پیچھے سب دست بستہ حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یہ سارے نبی پیچھے ہاتھ باندھے، دست بستہ میں نے ہاتھ باندھے ہوئے یہ کھڑے تھے کہ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اول، لیکن آئے سب سے آخر میں، یعنی اظہار نبوت آخر میں ہوا۔ اول آخر کے معنی ظاہر ہوئے، آئے سب سے پیچھے اور آخر امامت کی صف پر سب سے آگے کھڑے ہو گئے انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور امامت کا مسلح آپ کو عنایت ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ایک یہ، دوسرے یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بڑا ستایا، بہت ستایا، اور خاص کر اس رات کو بھی آپ کو بہت ستایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی قسمت جگانے کے لیے تشریف لے آئے اور وہاں آرام فرما ہوئے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی، اور جبریل امین جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں، ان کو حکم اور عبارات لے کر فرشتوں کی جلوس لے کر، فرشتوں کا بہت ساری تعداد لے کر فرشتوں کے حاضر ہوئے، اور اپنی کافوری آنکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلووں سے مل کر اور بوسے دے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، جیسے ہم لوگ جگاتے ہیں ہٹ، یہ نہیں، کسی کے مجال نہیں۔ فرشتوں کا آقا بھی قدموں کے تلوے سے آنکھیں مل کر اٹھا رہا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کا دل نہیں سوتا، نبی جب بھی سوتے ہیں تو ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ دل ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی نبی کا غافل نہیں ہوتا۔ خیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں ظاہری جو بند تھی وہ کھل گئی، اور جبریل امین نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ آقا تشریف لائیے۔ پھر آپ کو دولہا بنایا گیا اور براق جنت سے لایا گیا۔ جنت کا براق بھی بڑا خوش نصیب، بہت سارے براق تھے، ان میں آپ نے ایک براق منتخب کرنا تھا محبوب کی سواری کے لیے، اور ہر براق متمنی تھا کہ آج محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے قبول فرمائیں۔ ایک براق جو تھا وہ کونے میں سر جھکائے رو رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ آج تو خوشی کا موقع ہے، تم رو رہے ہو۔ جبریل امین نے اس سے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہوا یوں کہ مجھے پتا چلا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اتنے سارے براقوں میں ایک براق کا انتخاب ہونا ہے، تو مجھے بڑا جذبہ ہے، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے کہ مجھے منتخب کیا جائے گا۔ تو یہ کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے اسی پر ہاتھ رکھ دیا کہ تو ہی چل۔ خیر، تو اسی براق کو لے لیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بہت سارا حسن و جمال پیدا ہو گیا، بہت خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا اس کے، اور وہ براق جو تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور یوں سفر معراج ہوا۔ اور یہ کسوٹی تھی صادق اور کاذب کی، یوں بھی کہہ لیجئے کہ جب معراج کا واقعہ ابو جہل نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق کو سنایا، وہ صدیق کا لقب اس وقت نمایاں نہیں تھا، اور یہ سوچ کر سنایا کہ اب تو یہ بھی انکار کر ہی دیں گے، یہ ہر بات کو مان لیتے ہیں، آج نہیں مانیں گے یہ، کہ یہ کس کی عقل میں آتا کہ رات کے معمولی سے حصے میں مسجد اقصی پہنچے، مسجد الحرام سے، کعبہ شریف سے
وہ مسجد اقصی پہنچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت لمبا سفر ہے، وہ بیت المقدس مکہ شریف سے بہت زیادہ دور ہے۔ پہلے وہ ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، ہوائی جہاز میں بھی کیا راکٹ بھی اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا، آن کے آن میں کیسے پہنچ گئے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، آسمانوں پر بھی گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر جنت کی سیر، پھر جنت میں رہتے ہوئے دوزخ پردے اٹھ جانے، دوزخ کو دیکھنا، اور یہ عجائب و غرائب وہاں دیکھے اتنے سارے، اور یہ سب ابو بکر نہیں مانیں گے۔ تو اس نے خوشی خوشی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ اب تو بھائی تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی یا تمہارے بزرگ اب تو یہ بالکل ایسی سی باتیں کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے صاحب، میرے آقا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں میں نے مانا۔ اسی بننے والے سوچنے والے ہے ہی نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائے حق 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 کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو ابو جہل تو خیر اپنے منہ کی کھائی اس بدبخت نے۔ تو آن کی آن میں یہ سارا سفر ہوا، اور جہاں سے یہ چلے تھے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر واپس تشریف لائے۔ یہ آن کی آن میں سفر طے ہوا۔ وضو فرمایا تھا آپ نے جانے سے پہلے، تو وضو کا پانی ابھی لڑک رہا تھا، بہہ رہا تھا، سوکھنا تو دور کی بات۔ اور کنڈی دروازے کی تھی، وہ جس کو ہاتھ لگایا تھا تو کنڈی ابھی تھوڑی کنڈی ہل رہی تھی۔ بستر جس پر آپ نے بستر کو نوازا تھا، اپنے بدن چومنے کی اجازت دی تھی، اس بستر پر اب بدن کی گرمی ابھی تک موجود تھی، بستر گرم تھا ابھی تک۔ آن کے دنیا کا سارا نظام رک گیا، جیسے گھڑی ہے اس کے کانٹے کو روک دیں گے تو جدھر روکا ادھر رہے گا، چاہے بہت دن، بہت مہینے، بہت برس گزر جائیں، کانٹا وہیں رہے گا۔ تو یوں سمجھو دنیا کی جو گردش کا کانٹا جو تھا وہ رک گیا تھا، باقی نظام جو تھا اللہ نے چاہا جس کو وہ چلا۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو پھر وہ کانٹا سمجھو تھا، وہ اللہ کے حکم سے پھر دنیا کے نظام کا کانٹا چل پڑا۔ پھر تو اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے، قدرت ہے۔ تو یہ معجزہ ہے۔ معجزہ ہوتا ہی ہے کہ جو مطلب عقلوں میں نہ آئے، ہماری عقلی دلیل سے تو یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے اس کو ہم، سمجھے کہ یہ عادتاً محال ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ یا معمول میں ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اپنے محبوب کو اس نے معجزہ دیا، اور پھر اس کے ذریعے اور حکمتیں، جنت کے حالات دیکھ کر ہمیں بتائے، جنت میں یہ انعامات ہیں اور فلاں فلاں کے لیے ہیں۔ جہنم کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس میں فلاں فلاں عذابات ہیں۔ پھر کسوٹی ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا جلدی اس کو تسلیم کرے گا۔ آج بھی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ملیں گے آپ کو کہ جو مطلب اس پہ کلام کرتے ہیں، بعض اوقات تو بیانات داغتے ہیں اپنے کہ یوں نہیں، اور معراج اتنی تھی تو اتنی تھی، تو خواب میں تھی تو فلاں تھی، تو یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کے نصیب اسی منڑ والے ہیں کہ بیداری میں ہوئی، جاگتے ہوئے۔ معراج خواب میں ہوتی تو پھر وہ کوئی کمال اتنا بڑا نہ مانا جاتا نا، بیداری میں جاگتی حالت میں معراج ہوئی۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا اعزاز معراج کی رات میرے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوا کہ جاگتی حالت میں اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور یہ صرف اور صرف یہ میرے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور کسی بھی نبی نے، نہ کسی ولی نے جاگتے میں اللہ پاک کو دیکھا ہے، نہ وہ اب دیکھیں گے۔ البتہ وہ جنت میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم غلام بھی دیکھیں گے، لیکن اب تک دنیا میں دیدار جو تھا یہ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، یہ بھی عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور معراج جو ہے، معراج کا جو واقعہ، اس میں ہزاروں معجزات، میں نے کڑیوں سے کڑیاں ملی ہوئی ہیں، قدم قدم معجزہ ہے الحمدللہ۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراً جیسے دنیا میں بالکل کانٹا رکا ہوتا تشریف لے آئے۔ اعلیٰ حضرت جس کو یوں فرماتے ہیں، خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے۔ نہ اللہ کی قدرت کے معراج کی رات کروڑوں منزلیں آپ نے طے کی۔ یہ کروڑوں لاکھوں یہ ہوتا نا، اس سے مراد وہ کہ بہت ساری منزلوں میں اور بہت سارے مقامات کی آپ نے سیر کی، بہت سارے عجائبات و غرائبات